اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ پانچواں یا ایھا الذین آمنوا ہے، قرآن کریم کا ایک اہم عنوان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے اللہ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب فرمایا ہے۔ پورے قرآن کریم میں 90 مقام پر ہے اور سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ آیا ہے، مدنی صورتوں میں ہے، اور اس میں خاص قسم کے احکام اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں اور خصوصی ہدایت دی ہے۔ تو یہ پانچواں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 روزہ۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ اور عبادات اسلام میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ عبادات اسلام 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ تو اس یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے: کھانا، پینا اور اپنی جائز خواہش پوری کرنا۔ سن 2 ہجری میں شعبان کے آخری عشرے میں روزوں کی فرضیت آئی۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے ہیں؟ اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اصل دین تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں بھی اور قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں، حساس موقعوں پر، اہم مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ تقوی کا جو مضمون ہے وہ سب سے زیادہ غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تھے یا کوئی اہم وصیت کرتے تھے یا کوئی اہم نصیحت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو تقوی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا، ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ مشہور صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری صحابہ کی جماعت میں سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے مفسر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور سب سے بڑے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اقرأہم ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابی، قرآن کریم میں بار بار تقوی کا لفظ آتا ہے، تقوی کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو یہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں، کانٹے دار راستہ ہو؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا جب بھی میں وہاں سے گزرا شمرت واجتہدت، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور بہت احتیاط کے ساتھ گزرا۔
تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ وذالک التقوی، یہی تقوی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، خواہشات کی جگہ ہے، یہاں قدم قدم پر خواہشات کے کانٹے ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں۔ انسان زندگی گزارے احتیاط کے ساتھ، اسی احتیاط کو تقوی کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اور تشخیص کے بعد اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ علاج دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے دوا لکھے کہ یہ دوا استعمال کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جب تک یہ بیماری رہے یا اس دوا کو استعمال کرے تو ان چیزوں سے بچیں، یہ پرہیز کریں ان چیزوں سے۔ تو اصل پرہیز ہے۔ اگر ایک آدمی بہتر سے بہتر دوا استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی سب کچھ کرتا رہے لیکن اگر تقوی نہ ہو، ان چیزوں سے نہ بچے جو نقصان دہ ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، عمل کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے تقوی، تقوی مطلوب ہے۔ تقوی سے مراد ہے کف النفس عن الہوی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، خواہشات پر قابو پانا، خواہشات کو روکنا، یہ ہے تقوی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے تقوی کے 3 درجات ذکر کیے ہیں، ایک ہے اعلیٰ درجہ، ایک ہے اوسط درجہ، اور ایک ہے ادنا درجہ۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ انسان کبائر سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم روکے گئے ہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دیں گے۔ اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بچے، جو چیزیں انسان کو شک و شبے میں ڈالیں ان چیزوں سے بھی انسان بچے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جس کو ورع کہتے ہیں، واو را عین، ورع کہتے ہیں اس کو، یہ اعلیٰ مقام ہے تقوی کا۔ تو روزوں کا مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، حصول تقوی میں روزے کا بڑا عمل دخل ہے۔ روزہ رکھنے سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ باقی اعمال سے اتنا بہتر حاصل نہیں ہو سکتا جتنا روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پہ فرض فرمائے ہیں سال میں 1 مرتبہ، اور اس کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہشات سے رکنا، تاکہ تمہیں تقوی کی نعمت حاصل ہو جائے۔